السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ روزے سے متعلق دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں عرض کیا تھا کہ روزہ رکھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے۔ اب ناظرین، اس حصے میں یہ عرض کرنا ہے کہ وہ روزہ جس پر یہ تین بڑے بڑے وعدے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف سے آپ کے سامنے کیے گئے ہیں، وہ وعدے ہمیں کون سے روزے کے اوپر ملیں گے؟ ناظرین، وہ وعدے ہمیں اس روزے کے اوپر ملیں گے جو روزہ آداب کی رعایت رکھتے ہوئے رکھا گیا ہوگا۔ روزے کے آداب کیا ہیں ناظرین؟ روزے کے آداب جہاں اور بہت سارے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو دن بھر بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا ہے، اور بہت سے شب دار ایسے ہیں جن کو رات میں جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عمل تو کیا جا رہا ہے، جو نہیں کر رہا ہے وہ تو بالکل ہی محروم ہے۔ ایک انسان ہے جو عمل بھی کر رہا ہے، لیکن عمل کرنے کے بعد اس کے آداب کے اندر کوتاہی سستی ہو رہی ہے، تو اس کا عمل بھی بیکار تو نہیں کہیں گے، لیکن جتنے بلند مراتب اسے ملنے چاہیے تھے وہ اس کے حصے میں نہیں آ پاتے ہیں۔ تو اب ضروری ہے ناظرین کہ جب ہم روزہ رکھیں گے، پورا دن بھوک پیاس برداشت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم کیوں نہ اپنے روزے کو ایسے خالص رب کی رضا کے لیے اور اللہ کے لیے بنا لیں، اور جو اس کے آداب ہیں ان کی رعایت کر لیں، تاکہ ہمارے روزے مکمل نورانی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے روزے ناظرین ایسے بن جائے جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور جس میں 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا بھی کرے شام تک، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے دور بھی کر دے، جیسا ابھی حدیث ذکر کی تھی۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ناظرین، علماء نے لکھا ہے کہ روزہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہنے کا۔ ناظرین، یہ روزے کا ایک حصہ ہے۔ صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک بھوکا رہنا یہ روزے کا ایک حصہ ہے۔ روزہ انسان کے تمام اعضاء کا ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ روزہ انسان کے پیٹ کا ہے، نہیں، پیٹ کا نہیں ہے۔ ناظرین، روزہ انسان کے تمام اعضاء کا ہے۔ انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، انسان کے کانوں کا بھی روزہ ہے، انسان کے منہ کا بھی روزہ ہے، انسان کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، انسان کے پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ اگر انسان صرف پیٹ کا روزہ رکھ لیتا ہے اور دوسرے اعضاء کا روزہ نہیں رکھتا ہے تو ایک طرح سے اس کا یہ روزہ ناتمام رہتا ہے، ناتمام رہتا ہے، غیر مکمل رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی روزہ رکھ رہا ہے لیکن آنکھوں کا جو روزہ ہے اس کا خیال نہیں کر رہا ہے۔ آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کے مستقل غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھا جائے، اسی طرح سے روزہ رکھ کر کے مستقل ٹی وی کے اوپر یا موبائل کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اس طرح کے سیریل نہ دیکھے جائیں جن میں عورتیں ہاف لباس میں آتی ہوں یا عورتیں فل لباس میں ہیں، لیکن عورتوں کو دیکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اگر ایسا کرتا ہے تو آنکھوں کا روزہ چلا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان مستقل روزے کو گزارنے کے لیے، روزے کا وقت پورا کرنے کے لیے موبائل میں گھسے رہتے ہیں، ٹی وی سیریلوں میں گھسے رہتے ہیں۔ ناظرین، ان سے وقت تو پورا ہو جاتا ہے لیکن روزوں کی برکات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ انسان غیر محرم پر نظر نہ ڈالے۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ انسان موبائل کے اندر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، اسی طرح سے دوسرے کا تمام چیزوں پر کسی میں سے بھی مستقل آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرے۔ انسان کی زبان کا روزہ ناظرین یہ ہے کہ انسان مستقل زبان سے کسی کو گالی نہ دے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، کسی کی عزت نہ اتارے۔ اور اسی طرح سے کانوں کا روزہ انسان کے یہ ہے کہ انسان کانوں سے کسی کی غیبت نہ سنے، کسی کی چغلی نہ سنے، چونکہ ناظرین حدیث میں ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ چونکہ غیبت وہ چیز ہے جس کو انسان محسوس بھی نہیں کر پاتا، چونکہ عام طور پر سامنے نہیں ہوتا کوئی دوسرا ٹوکنے والا، تو یہ محسوس بھی نہیں کر پاتا اور اسے اس گناہ میں لگا ہوا ہوتا ہے، جبکہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے زمانے میں اس کی عبرت کی مثال ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر کے انہوں نے غیبت کی، ان کو روزہ لگنے لگا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا انہیں بلا کر لایا گیا تو آپ نے ان کو ایک پیالہ دیا قے کرنے کے لیے، اس میں انہوں نے قے کی اور قے کرنے کے بعد اس میں گوشت کے ٹکڑے اور لوتھڑے خون کے تازے نکلے۔ حضرات صاحب کو تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اللہ کی حلال رزق سے روزہ رکھا، لیکن یہ غیبت کر کے مستقل انہوں نے لوگوں کی غیبتیں کی اور یہ غلط کام کیا، حرام کام کیا۔ ناظرین اب ہمارے زمانے میں نبی نہیں ہے کہ ہر ایک کے منہ سے قے کروائی جائے گی یا خون کے لوتھڑے نکلیں گے، گوشت کے ٹکڑے نکلیں گے۔ تو ناظرین اب تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان سے گانے نہ گائیں، زبان سے گیت نہ گائیں، زبان سے گالی نہ دیں اور زبان سے برا بھلا نہ کہیں، زبان سے چغلخوری نہ کریں، بلکہ ہم ناظرین مستقل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت روزہ جو ایک اہم فریضہ ہے اس کو اس طرح ادا کریں کہ ہم اپنی زبان کا بھی روزے کا احتیاط روزے کی کر رہے ہوں۔ یہ ناظرین مستقل ہمارے زبان کا روزہ ہے اور انشاءاللہ اس کا تیسرا حصہ کرنا پڑ رہا ہے جو کہ لمبا رہنے سے پریشانی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ اور میں تیسرے حصے میں اسے ذکر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔